Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 744. January 1990, wise in Means Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. जी स्वामी तमारी वारी माए गुर ब्रह्मासी चणहार नवे खंडे پیر مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو علیہ وسلم. بہت سے بھائی بہن جب یہ گنان کا پاٹ بولتے ہیں تو اس کے اندر سینچا نہیں ہے، سینچے روپیہ، مطلب میں فرق پڑ جاتا ہے. مومنو، اس کا ترجمہ بہت مشکل نہیں. اے مولا، یہ جو جماعت ہے بلکہ مخلوقات ہے، یہ تیری واڑی ہے، یہ تیرا باغیچہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کا مالی ہے. گنان کتھا گیا آج سے 900 برس پہلے. اس کے لیے پیر نے ہندوستان کی بھاشا، وہ لینگویج یوز کی کہ جو ادھر کے نیٹیوز بولتے تھے. اگر ہم برہما یا ایشور یا ایسا کوئی نام لے لیتے ہیں یا ہریش چند کہہ دیتے ہیں تو یہ تو لوگوں کے نام ہے، مذہب کو اس کے ساتھ کوئی سبند نہیں، اور اس میں کوئی ہندوازم نہیں ہے جو ہم بہت دفعہ اپنی غلطی سے یا پریجوڈائز سے ہم یہ چیزیں لے لیتے ہیں. میں جماعتوں میں کہتا ہوں ہریش چندر نہ بولو، ایسا کہہ دو بدر علی. مطلب تو ہم کو اس میں سے کچھ لیسن لینے کا ہے. اے مولا، او لارڈ، دی جماعت اور مین کائنڈ، in other words, is your garden. Muhammad is the gardener, the caretaker. And all the parts of the world, Navakhand, all population in 9 continents are getting benefit from Muhammad. 9 کانٹیننٹ کی بات جو کی، 9 کھنڈے میں، یعنی دنیا کا کوئی بھاگ باقی نہیں رہتا. آج ہی مجھے کسی نے سوال کیا کہ 9 کھنڈ کون سے ہیں. میں نے کہا پیروں کی جیوگرافی رانگ نہیں تھی، حالانکہ اس زمانے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ دیر از آرکٹک اینڈ انٹارکٹک ٹو اندر کانٹیننٹس. آرکٹک نارتھ پول کے پاس ہے، انٹارکٹک ساؤتھ پول کے پاس ہے، اینڈ دے آر نون ایز 2 کانٹیننٹس. 2 یہ ہوئے، 2 امریکاز ہوئے، 4 ایک آسٹریلیا، 5 ایک افریقہ، 6 ایک یورپ، 7 ایشیا، 8 اور ایک وہ کانٹیننٹ ہے جو ہمالیہ سے نیچے ہے کہ جس کو سب کانٹیننٹ کہا گیا، ہندوستان. اور ہندوستان کے نیچے وہ سارے 32,000 آئیلینڈس 32,000 islands that make Indonesia, Republic of Indonesia. یہ انڈونیشیا کی جو ریاست ہے اس میں 32,000 آئی لینڈ ہیں جو سب مرج ہو گئے پیسیفک کے اندر. ایک زمانہ تھا کہ یہاں کانٹیننٹ تھا، جیسا ایک زمانہ تھا کہ اٹلانٹک اوشن کے اندر اٹلانٹس کانٹیننٹ تھا. خدا کی خدائی کے اندر پھیر پھار ہوتے رہتے ہیں.
900 बरस पीर सदर दिन ने या पीर हसन कबीर दिन ने, जो कि इनको तो 500-600 बरस हुए, लेकिन पीर शमस को 900 साल हो गए, लगभग 1000 साल पीर सदगुर नूर को हो गया। इन्होंने गिनानों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज हमको न नजर आती हैं न दिखती हैं, मगर उस जमाने के अंदर उनका इल्म ऐसा था। ये आर्कटिक और एंटार्कटिक 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, लोगों को उस वक्त पता नहीं था। ये तो 200-250 बरस हुए साइंटिस्ट को ये पता लगा कि यहाँ भी 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। पीर का ये कहना कि नवे खंडे में सीचे रोपिया, यानी दुनिया की तमाम जिधर भी बस्ती है, जिधर भी मैनकाइंड और पॉपुलेशन है, हालांकि यहाँ मैनकाइंड का बात नहीं, यहाँ तो पशु पंछी, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स और वनस्पति, वेजिटेशन, जिस जिस जगह भी जहाँ भी लाइफ है, वो सब के सब नबी मोहम्मद के नूर से बेनिफिट उठाते हैं। रसूल अकरम फरमाते थे, खुदा ने सबसे पहले अपने नूर में से मेरा नूर जुदा किया और मेरे नूर से सारी क्रिएशन बनाई। Children must understand this particular item, that Nabi Muhammad, the Holy Prophet, said that God created my noor, separated actually from his noor, and everything has been created from my noor. That means Muhammad's noor. All the prophets had the noor of Muhammad. So actually Muhammad was living every time. And even after the death of Muhammad, through his progeny, Hazrat Hassan, Pir Hassan, and all his children, up to Maulana Hazrat Imam, the Piri Jomo, or the Noor of Muhammad, the Noor of Nabi, the guidance of Nabuwat is continuous. And it will remain continuous till the end of this world, and it will go hand in hand, side by side with Imamat. We must understand these 2 principles of our fundamentals, that Imamat and Nabuwat, they go together and they will never be separated anytime, anywhere. This is known as Nabuwat and Imamat. This is known as a rope of Allah Hablil Mateen. रसूल अकरम फरमाते थे, हर नबी के अंदर मेरा नूर है। अगर हर नबी के अंदर मोहम्मद का नूर है तो हर नबी मोहम्मद का ही अवतार था। रसूल अकरम ने ऐसी हमें बहुत सी खबरें दी हैं कि जो कमबख्ती से, यानी अनफॉर्चुनेटली दब गई हैं लिटरेचर के अंदर, और आम जनता को, आम पब्लिक को, आम मुसलमानों को उसकी खबर नहीं रही। 10-11 साल पहले मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने हमको, यानी जमात को, इंस्टीट्यूट की मारिफत से फरमाया कि तुम्हारी मजहब की और इस्लाम की शुरुआत की जो छुपी हुई, दबी हुई और अनअवेलेबल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिग आउट करो, उन असल चीजों को पढ़ो। उसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो शिया मजहब के साथ मिलती हैं, वो चीजें भुलाई गई हैं। भले आम लोग जो हैं वो इन चीजों को कबूल न करें, मगर वो लोग इनकार नहीं कर सकेंगे कि ये झूठे हैं। इसके अंदर एक चीज इमामत के मुतालिक है कि इमामत को सिर्फ थोड़े आदमी मानते हैं। हार्डली 5%, 7% Muslim population believes in the institution of Imamat. The rest don't believe. We are 1 billion Muslims on earth, 1 billion, maybe little more now, because Muslims are multiplying very fast like Chinese. Most of them, 90% of Muslim population do not believe in Imamat. Shall we follow the majority? No. There is no democracy in religion. There is no democracy in religion. Because if democratic principles apply to your religion, then religion does not remain religion, it becomes a political society. God appoints prophets. People do not elect or choose their prophets. What is prophet? It's a very high thing.
Is there any person who has chosen his mother and father? ایسا کوئی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو سلیکٹ کیا ہوگا کہ تو میرا باپ بننا, تو میری ماں بننا؟ تو خدا کے جو نبی ہیں ان کو لوگ کس طرح سے اپوائنٹ, اپنے ماں باپ کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے, نبیوں کو کیسے اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو خدا اپوائنٹ کرتا ہے. محمد کا نور ہر زمانے کے اندر موجود تھا. ہر نبی جو تھا وہ محمد تھا, اور محمد کے بعد ہر پیر جو ہے وہ محمد ہے. علی سے پہلے جتنے بھی پاتر تھے ان میں علی کا ہی نور تھا. اگرچہ ہم نے امامت کا سلسلہ مولا علی سے شروع سمجھا, یعنی ہسٹری کے اندر جو اپہیولز رہے, ہسٹری کے اندر جو چینجز ہوتے رہے, میجر چینجز, ان کے بھی ڈفرنٹ سیکشنز ہیں. ہم بہت دور تک چلے جائیں جو عام لوگ نہیں سمجھ سکیں گے, تو ہمارے پیروں نے, ہمارے اماموں نے, ہسٹورینس نے, یعنی شیعہ پرنسپل کی بات کرتا ہوں, علی کو اول امام مان کے اس کے بعد تمام امامت کا سلسلہ شروع کیا. اسناشری لوگ 12 امام تک ٹھہر گئے, بہرے لوگ 18-20 امام تک ٹھہر گئے, زیدیے لوگ بھی 4-5 امام تک ٹھہر گئے, اور جو سیونرز تھے وہ بھی 7 امام کے بعد ٹھہر گئے. لیکن ایک اسماعیلی فرقہ رہا کہ جو چلتا رہا اور آج تک چلتا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ قیامت تک امامت قائم مضبوط رہے گی, قیامت تک. اور اسی طرح سے پیری جوما بھی قیامت تک رہے گا. حضر امام امام بھی ہے, حضر امام پیر بھی ہے. یہ ہمارا 49th امام ہے. مولانا حضر امام شاہ کریم is our 49th امام, but he is 50th peer, keeping number 1 with Rasul Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam. He was our awwal peer Muhammad, and second peer was Imam Hassan, third peer was Peer Qasim Shah, son of Imam Hassan. So like that, this line has come also up to Maulana Hazar Imam. He is our 50th peer. Now, what is the difference between Shah, that means Imam, and the peer? Shah is Imam. It's the direct nur of Allah through Maula Ali, and we can say that every Imam is Ali, and absolutely right. Every Imam is Ali. Similarly, every successor to the Prophet is Peer, and he is holding the nur of Nabuwat. Although Nabuwat stopped and ended at Prophet Muhammad, but the guidance continued. Peer is appointed by Imam, and he guides the Jamaat accordingly. Have you heard talikas? Yes. Have you ever marked why Hazar Imam, being one entity, Hazar Imam is one entity, one body, yet he writes, I send you my best loving paternal, maternal blessings. Now, paternal and maternal, father-like and mother-like. So Hazar Imam is also father, he is also mother. This fatherhood belongs to the imamathood, and piratan is motherhood. So therefore Hazar Imam is writing as imam as well as peer. ہمارے یہ مذہب کا پرنسپل آج کل ہم ذرا بھول گئے ہیں, یا تھوڑے پرپلیکسڈ ہو گئے ہیں, یا ہم تھوڑے ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہیں. آج میجورٹی اسماعیلیوں کو, خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں, ان کو پتا نہیں ہے کہ پیر کون ہے, وہ جانتے ہی نہیں. ارے پیر کے بغیر تو چھٹکارا نہیں, پیر کے بغیر چھٹکارا نہیں. ہم جتنی بھی عبادت کریں گے محمد رسول اللہ سے لے کے یعنی قیامت تک جو حساب بگڑ کی روحیں ہوئیں گی, ان کی شفاعت کون کرے گا؟ محمد کرے گا. محمد شفاعت مینس انٹرسیشن. حضرت رسول اللہ فرمایا کہ جب خدا تخت پہ بیٹھے گا, لوگوں کے حساب لے گا, میں اس کے بازو میں کھڑا ہوں گا, اور میری انٹرسیشن سے خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے, بخش دے گا. یہی کام پیر کا ہے. تو یہ جو خدا کی واڑی ہے, مین کائنڈ, اور اس کے ساتھ اینیمل کنگڈم, ویجیٹیشن کنگڈم, انسیکٹ کنگڈم, وٹ ایور از دی فارم آف لائف, this belongs to Maula Baba. He is the Lord and Supreme Lord.
And Nabi Muhammad, whether you call him Jesus, because Jesus was also Nabi Muhammad's Noor. Moses had Nabi Muhammad's Noor. Noah had Nabi Muhammad's Noor. Joseph had Nabi Muhammad's Noor. All the prophets, 124,000 prophets, they had Noor of Nabi Muhammad. And Peers also had the Noor of Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad, Pisham says Guru Brahma, according to this Indian language, because Indians are also created by Maula Baba. Chinese are also created by Maula Baba. He is the creator. So everything belongs to him. So this is the Wadi. Now here particularly I am talking about the Jamaat. Gat Jamaat है वो मौला की वाड़ी है. इस वाड़ी के अंदर क्या होता है? फ्रूट भी होते हैं, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, घास भी होती है, वीड्स भी होते हैं, और फिर वाड़ी के अंदर इंसेक्ट्स भी होते हैं. वाड़ी के अंदर पंछी बर्ड्स आके खाना भी खाते हैं. वाड़ी के अंदर पानी भी होता है, खातर भी होती है. वाड़ी के अंदर कचरा पत्थर वगैरह भी होते हैं, क्योंकि जो वाड़ी है उसमें ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, यूजफुल भी होती हैं, यूजफुल नहीं भी होती. वीड्स होते हैं, वो फल फूल को खा जाते हैं, इसके लिए वीड्स उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, ड्रिवन आउट. तो जमात के अंदर फूल भी हैं, फल भी हैं, पत्थर भी हैं, झाड़ भी हैं, घास भी है, वीड्स भी हैं. हर जमाने के अंदर अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, हर जमाने के अंदर, अली से पहले भी, अली के बाद भी, अली की दुश्मनी करने वाले जमात ही में से निकले. आप हिस्ट्री पढ़ो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हमेशा फरमाते थे और हज़रत इमाम भी फरमाते कि तुम अपनी हिस्ट्री पढ़ो. जितने भी दुश्मन निकले, दीन के दुश्मन, वो दीनदारों जमात ही में से निकले. बाज तो बड़े बड़े भगत थे, बाज तो बड़े बड़े दाई थे, बाज तो बड़े बड़े मिशनरी थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता बेईमान बन गए, दीन के दुश्मन हो गए. मौलाना इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने एक दफा मुसाफरी की. मुसाफरी में एक जाते जाते एक मार्केट थी जहां लोग गुलामों को बेचते थे, गाय बकरी बेचते थे, ऑक्शन थी. वो जमाना ऐसा था, स्लेव्स को बेचा जाता था. 12 बरस का एक लड़का था, मौला को बड़ा इंटेलिजेंट लगा. इमाम मोहम्मद बाकर ने उस लड़के को खरीद लिया और वाकई वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट निकला. उसको खरीद लिया, ट्रेंड किया, मजहब सिखाया. वो ऐसा चालाक, ऐसा होशियार निकला, मौला ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा. उसका बाप जो था वो खत्ताब था. ये बाप बेटे दोनों, ये इसका नाम खुद का खत्ताब था, फिर इसका बेटा हुआ जो अब्दुल्ला इब्न खत्ताब हुआ. जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत अकल वाला हुआ, बहुत इल्म वाला बन गया, इमाम मोहम्मद बाकिर जो थे वो सेमिनार्स वगैरह बनाया करते थे और यही शेवा हजरत इमाम जाफर सादिक का रहा. तो मौलाना मोहम्मद बाकिर ने इस गुलाम को इमाम जाफर सादिक अपने बेटे को भेंट दे दिया, गिफ्ट दे दिया. इमाम की इसने बड़ी खिदमत की, ऐसी खिदमत की कि इमाम खुशी होते 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 इसको दाई बनाया, दाई उल कबीर का टाइटल दिया, और आगे बढ़ा तो दाई उल दुआत का टाइटल दिया. हमारी हिस्ट्री के अंदर अगर आप ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़ा टाइटल क्या है तो वो दाई उल दात है. दाई उल दुआत, उसी को हुज्जत कहते हैं, लेकिन हुज्जतुल इमाम नहीं, खाली हुज्जत. हुज्जत यानी प्रूफ, एविडेंस. हुज्जतुल इमाम जो नाम है वो पीर का नाम है. जहां भी आप अपनी अरबिक पीरियड की हिस्ट्री में हुज्जतुल इमाम समझो तो वो पीर है. अलबत्ता बाज दफा मरने के बाद
ان کے مرنے کے بعد ہمارے اماموں نے کئیوں کو پیر کا ٹائٹل دیا، ان کو حجت الامام کا ٹائٹل دیا، مگر مرنے کے بعد، جیسے کہ امام مولانا علی شاہ محبوب نے وزیر اسماعیل گانگجی کو مرنے کے بعد پیر کا درجہ دیا، اس کی زندگی میں ہم اس کو پیر نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن آج ہم اس کو کہتے ہیں۔ 125 برس ہو گیا اس کو گزرے ہوئے، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ پیر اسماعیل گانگجی 50 برس 52 برس پہلے پیر سبز علی گزر گئے، ہم اس کو اس وقت پیر نہیں کہتے تھے، وہ مشنری تھے، لیکن آج ہم اس کو کہتے ہیں پیر مشنری سبز علی۔ اس طرح ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے کہ جن کو مرنے کے بعد امام نے حجت الامام کا ٹائٹل دیا، جیسے کہ بعض دفعہ ہم حسن بن صبا کے لیے یہ ٹائٹل پڑھتے ہیں، تو حسن بن صبا کوئی پوٹھیوں کے پیر نہیں تھے، وہ تو ایک اسناشری تھے اور کنورٹ ہو کے اسماعیلی مذہب میں آئے اور یہ درجہ پایا کہ دائی الدعات بن گئے، اور مرنے کے بعد امام نے اس کو حجت الامام کا یعنی پیر کا درجہ اور ٹائٹل دیا۔ ہمارے مذہب میں بہت سے ایسے ہیں۔ تو یہ جو خطاب تھا اس کو بھی امام نے آہستہ 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 یہ درجہ دیا کہ وہ دائی الدعات بن گیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے امام کے کھیل پہچان نہیں سکتے۔ اگر حضرت امام کی سب باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہم کو امام کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی ہم اتنے عقل والے ہیں کہ حضرت امام کی سب باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو پھر ہمارے میں اور امام میں تو فرق نہیں رہا۔ دینداروں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے حضرت امام کی سب باتوں کو سمجھ سکیں۔ ہمارا ایک ہی فرض ہے، فالو دی فرمان آف حضرت امام، نیور کرٹیسائز، نیور برنگ اینی ڈاؤٹ ان یور مائنڈ ٹو دی ایفیکٹ آف دیٹ فرمان، فالو اٹ بلائنڈلی، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے ہاؤ ٹو فالو دی فرمان، but never object it, never doubt it۔ امام کا فرمان ماننا چاہیے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمان ماننے کے لیے راستہ نکالنا چاہیے کہ میں یہ فرمان پہ کیسے عمل کروں۔ باقی فرمان ماننا ہی ہمارا اسماعیلی مذہب ہے۔ تو یہ جو خطاب دائی الدعات بن گیا، اس کو مغروری آ گئی، اس کو پرائڈ آ گیا، اس کا ایگو جاگ اٹھا۔ اس نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی کہ ہی فاؤنڈ دیٹ امام واز ویک۔ امام از ویری کلیور، ہی ول ٹیسٹ اینی ون اینڈ وین ہی وانٹس ٹو ٹیسٹ ہی بیکمز ویک۔ اس کو امام کی کچھ ویکنیسز نظر آئیں، اس سے ایمان خراب ہو گیا۔ جب ایمان خراب ہو گیا تو امام نے پھر اپنا سر اٹھایا اور یہ سامنا نہ کر سکا، امام نے اس کو ڈسمس کیا۔ تو یہ ریونج میں جا کے اس نے اپنا ایک سیکٹ شروع کیا۔ اسلام کی تواریخ پہ اندر مسلمانوں میں ایک سیکٹ ہے، اس کا نام ہے خطابیہ۔ یہ اسماعیلی دائی تھا جو کافر بن گیا اور امام نے اس کو ڈسمس کیا۔ جس طرح شیطان عزازیل راند آ گیا، خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دائی کو ڈسمس کر کے مذہب سے نکال دیا۔ اس نے اپنے جا کے الگ مذہب شروع کیا، مگر وہ اندر کا نور نکل گیا، اورنج میں سے جوس نکل گیا اور اب باقی رہا چھلٹا، تھرو ان گاربیج، اٹس یوزلیس۔ تو کیا ہوا؟ جو اس کے فالوورز تھے انہوں نے ہی اس کو مار ڈالا۔ اس کا لڑکا عبداللہ ابن الخطاب امام کی سیوا میں رہا۔ ایسے بہت سے واقعات ہماری ہسٹری کے اندر ہیں۔ برجوان نام کا ایک ایسا ہی غلام، خریدا ہوا غلام، بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ گیا، اور مولانا امام حاکم چھوٹے تھے، 11-12 سال کی عمر میں مولانا حاکم بامر اللہ جب امام بنے تو برجوان تو ان کے باپ کے ٹائمز کے بہت قابل تھا، بہت عقل والا تھا، لگ بھگ پرائم منسٹر کی طرح تھا، اور امام کو چھوٹا سمجھ کے، انوسینٹ سمجھ کے، ان ایکسپیرینس سمجھ کے، چائلڈ سمجھ کے
تو مولا کے ساتھ بیہیویئر جو کرتا تھا تو اس طرح کرتا تھا کہ مولا جانے اس کا شاگرد یا اسٹوڈنٹ ہوئے اور وہ مولا کا ماسٹر ہوئے. مولا ٹائم دیکھتے رہے. مولانا حاکم کی جو ماں تھی وہ رشین پرنسس تھی. کچھ بھی بات بنتی تھی ماں کو کہتے رہتے تھے، مگر امام بن جانے کے بعد انہوں نے سب طاقت اپنے پاس رکھی تھی. آہستہ 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 جب مولا 18 برس کے ہوئے تو کیرو کی فاطمی سلطنت کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ جو برجوان تھا یہ اونچا لمبا ترکی تھا، اصل میں بہت طاقت والا، بہت عقل والا، انفلوئنس والا، ساری ستا کنٹرول امپائر کی اس کے ہاتھ میں تھی. تو جب بھی اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھے بڑائی مارے. امام کو کیا کہے؟ چھپکلی جی، ہاؤس لیزرڈ نہیں، ایسی چھوٹی ہاؤس لیزرڈ ہوتی ہے 4-5 انچ کی، اس کو چھپکلی کہتے ہیں. یہ برجوان بدماش ہمارے آقا مولا شاہ حاکم کو چھپکلی کہتا تھا. یہ چھپکلی کتنی کمزور ویک ہے. مطلب کہ he was telling the people it is not the imam but I am the controller of every power. مولا کو چھپکلی کہتا تھا. مولا کو پتا تھا، سب سنتے بھی تھے. 18 سال کے ہو گئے، سارا کنٹرول لے لیا. ایک دن ایک غلام کو کہا جاؤ برجوان کو بلاؤ اور اس کو کہنا کہ تم کو چھپکلی نے بلایا ہے. اب وہ چھپکلی جوان اجگر بن گئی ہے. اجگر مینز پائتھن. اور تم ابھی چھپکلی بن گیا ہے، تیرے کو کھانے کے لیے تیار ہے. یہ میسج جا کے دو اور بلاؤ. یہ غلام گیا، مولا کا غلام تھا، ڈرتا نہیں تھا. اس نے جا کے کہا برجوان کو کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ وہ جو چھپکلی تھی نا تو کہتا تھا اب وہ اجگر بن گئی ہے، پائتھن بن گیا ہے، اور تم ابھی چھپکلی رہ گیا ہے، تیرے کو کھانے کے لیے تیار ہے، آؤ تم کو بلاتے ہیں. آنا پڑا. مولانا امام شاہ حاکم اپنے محل کے اوپر بالکنی میں کھڑے تھے اور اس کا انتظار کرتے تھے. برجوان گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جب آیا، ایک وہ زمانہ تھا کہ مولا پاؤں پہ چلتے تھے اور برجوان بدماش گھوڑے پہ چڑھتا تھا، مغروری. مگر آج جو بھی آیا تو مولا کو دور سے دیکھا، گیٹ کے اوپر گھوڑے سے نیچے اتر کے آ رہا تھا تو اس کے منہ سے کوئی خراب لفظ نکلا. پیچھے جو 2 گارڈ تھے نا انہوں نے اس کو مار ڈالا، مولا تک پہنچنے نہ دیا. مولا نے ہنس کے فرمایا تم نے اس کو میرے سے دور ہی رکھا، نزدیک آنے دیتے تو شاید کچھ اور انجام نظر آتا. اس طرح کے واقعات ہماری ہسٹری میں بنے ہیں. امام کو جو آدمی نہیں سمجھتا اس کا جب یہ پاؤں سلپ ہو جاتا ہے تو وہ کھڈ میں گر جاتا ہے، ڈچ میں پہنچ جاتا ہے. امام اور پیر کی محبت اور شناخت میں رہو. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا دینداروں، ہر زمانے کے اندر مولا کی واڑی میں سے، واڑی جو ساری دنیا اس کی واڑی ہے، مگر میں واڑی کا چھوٹا سا حصہ جیسے کہ ہماری جماعت ہے میں اس کا ہی ذکر کرتا ہوں کہ اس واڑی کے اندر کانٹے بھی ہیں اور اس واڑی کے اندر شربز بھی ہیں، اس واڑی میں پھول بھی ہیں، اس واڑی میں پھل بھی ہیں، اور اس واڑی کے اندر کچرا بھی ہے، پتھر بھی ہیں، ویڈز بھی ہیں، اور ان ویڈز کو اکھاڑ کے پھر پھینک دیا جاتا ہے. اور ہر زمانے کے اندر ہمارے مذہب میں سے بہت سے لوگ نکلتے رہے. ہمارا مذہب جو ہے نا وہ جیتا ہے، لیونگ اینٹیٹی ہے. ہمارا مذہب از لائک اے لیونگ باڈی، اور اس لیونگ باڈی کے اندر سے پسینہ بھی نکلتا ہے، بال بھی کاٹے جاتے ہیں جو پھینک دیتے جاتے ہیں، اور پاخانہ موتر بھی نکلتا ہے. تو ایسے وہ لوگ جو گندے ہیں وہ گو موتر کی طرح اس شریر میں سے نکلتے رہتے ہیں. ہمارے مذہب کی، ہماری جماعت کے اندر سے بہت بے ایمان لوگ نکلتے رہتے ہیں ہر زمانے کے اندر. اور میں 5 سال سے کہتا ہوں، 5 سال سے میں نے یہ سب سے پہلے 5-6 برس پہلے کالگری میں واعظ کی تھی کہ دیندارو ایسا وقت آئے گا، امام ایسے کھیل کھیلے گا،
हमारे मजहब की गहरी ऊंडी कीमती बातों को लोग जो नहीं समझ सकेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मजहब से हट जाएंगे। पहले जमात खाना छोड़ देंगे और फिर जमात खाना छोड़ने के बाद वो घर पे जो दुआ पढ़ते थे वो भी छोड़ देंगे। फिर उनका कांटेक्ट अपने मजहब से अलग हो जाएगा और क्या होगा कि जो भेड़ एकली होती है तो उसको वुल्फ पकड़ के खा जाता है, तो फिर इनको फिर शैतान पकड़ता है और ऐसे लोगों की संगत लगती है कि इस्माइली मजहब से हटके बेईमान बन जाते हैं, दीन के दुश्मन बन जाते हैं, एक दो नस्ल जाती है मजहब में से निकल जाते हैं। ऐसा होता रहा है, होता रहेगा। कोई नवाई की बात नहीं कि हमारे मजहब में से कुछ लोग और भी निकल जाएं, क्योंकि आज भी हमारे मजहब की हमारी जमात के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है कि जो अंदर अंदर लोगों को इमाम और अपने मजहब की दूसरी बातों के विरुद्ध में प्रोपेगेंडा करता है। टोरंटो में भी हैं, वैनकूवर में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, मॉन्ट्रियल में हैं। हर जमातों के अंदर थोड़े बहुत 1, 2, 5, 25 हैं। इन बहुतों को तो हम जानते भी हैं, लेकिन वो पड़े हुए हैं। पड़े इसलिए हैं कि जो माली है, गार्डनर, वो सबको पानी देता है तो वीड्स को भी पानी तो मिलता है, इसलिए लीले रहते हैं। मगर जब माली की नजर पड़ेगी तो वो उखाड़ के फेंक देगा। ये जो वाड़ी है सारी जमात है। मैंने अर्ज क्या किया आपको, जुदे जुदे फूल है, गुलाब भी है, चमेली भी है, मोतिया भी है, गार्डिनिया भी है, अलग अलग फूल हैं, उनकी खुशबू जुदी है, उनका रंग जुदा है, फल भी बहुत हैं। फल के अंदर दाड़म भी है, यानी पोमग्रेनेट भी है, पपई है, केले हैं, आम हैं, एप्पल हैं, पेयर हैं, पीचीज हैं, सब तरह के अलग अलग मेवे हैं। तो हमारी जमात के अंदर अलग अलग मेवे भी हैं। कोई खोजा है, कोई शमसी है, कोई अफगानी है, कोई ईरानी है, कोई चीनी है, कोई रशियन है। ये सब हजरत इमाम के मेवे और फूल हैं। ये सब जितनी भी जमात है, भांत भांत की जो जमात है, वो मौला की वाड़ी के फूल फल हैं। जी चारे चारे जुगना जीवड़ा तमारा किए थाने वसंता युग में, सिर्फ आज की बात नहीं, हर जमाने के अंदर, इन एवरी पीरियड, या मौला तेरे जो जीव हैं, तेरे जो मालिक की मिल्कत है, यानी तेरी जो प्रॉपर्टी है, ये सब तेरे जीवड़े हैं, ये सब तेरी क्रिएशन है। और जुदे जुदे जगह के ऊपर, थान के ऊपर रहते हैं। कोई इस मुल्क में रहता है, कोई उस मुल्क में। मौलाना हजरत इमाम के पास एक दफा कुछ बातें बनती थी तो अर्ज की गई कि खुदावन, कनाडा के अंदर फलानी चीज ऐसी होती है, पाकिस्तान में यूं होता है, इंडिया में ऐसा बनता है, अफ्रीका में ऐसा होता है, और कभी हम सलमिया वगैरह जाते हैं तो वहां ये चीज है ही नहीं। तो मौला फरमाते हैं वेराइटी जो है ना, इट्स ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। वेराइटी इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। मौलाना हजरत इमाम ने आज से 606 बरस पहले अपनी सिल्वर जुबली के टाइम के ऊपर कुछ इशारे किए। इन इशारों को हजरत इमाम ने 2-3 दफा रिपीट भी किया, और 6ला रिपीटिशन तंजानिया के अंदर हुआ 88 के अंदर। अक्टूबर महीने में जब मौला दार एस सलाम आए तो आप दार एस सलाम के फरमान तो सुने होंगे। मोन्जा में फरमान किया, दार एस सलाम में कहा कि फरमान किया, इसके पहले फरमान कर चुके, प्राइवेटली भी बहुत मौला कह चुके। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, आज तक मैं उन इस्माइली मुरीदों के पास रहा कि जो नॉन थे और इमाम उनके पास आता जाता था, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका वगैरह। मौला फरमाया, अभी मैं अपना टाइम ज्यादा उन मुरीदों के लिए खर्च करूंगा कि जिन आज तक निगलेक्ट हुए और इमाम उनके नजदीक ज़हर भाने न जा सका। वो वक्त आएगा कि जब अफगानिस्तान के, ईरान के, चीन के, रशिया के जो इस्माइली हैं, मेरे मुरीद हैं,
उनको ये टाइम मिलेगा कि वो लोग बाहर निकल के मुसाफरी कर सके, तुमसे मिल सके, आ जा सके, तुम उनको मिल सकोगे, वो तुम्हें मिल सकेंगे। इन इशारों के अंदर बड़े भेद हैं, इन इशारों में बड़े भेद हैं। हमारे पीरों ने जो गिनान लिखे हुए हैं, दीनदारों, जो ये गिनान गुरपीर सतगुर नूर से लेके और पीर ताजुद्दीन तक हमारी पुठियों के पीरों ने लिखे, और बाद में इन पीरों की जो औलाद थी, चिल्ड्रन थे, उन्होंने भी बहुत से गिनान लिखे, जैसे कि पीर हसन कबीर दिन के बड़े फर्जंद इमाम शाह थे, सईद इमाम शाह के बहुत फरमान है, और सईद इमाम शाह पीर सदरुद्दीन के ट्रेंड किए हुए थे। पीर सदरुद्दीन ने अपने पोतरे को ट्रेन किया, पीर इमाम शाह ने अपने बाप की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन दादा की ट्रेनिंग ली, और पीर इमाम शाह ने ऐसे गिनान लिखे हैं, ऐसी बातें लिखी हैं कि उसमें पीर सदरुद्दीन की बात आती है। और भी बहुत से सैयदों ने, पीरों की औलाद ने गिनान लिखे हुए हैं। इन गिनानों के अंदर सटल इशारे हैं। जिस तरह से क्रिसमस के टाइम के ऊपर बहुत से लोग छोटी छोटी बत्तियों की सीरीज झाड़ में भी लगा देते हैं, जिसको क्रिसमस ट्री कहते हैं, तो वो बलती रहती हैं, बुझ जाती हैं, जलती हैं, बुझ जाती हैं, कोई एक इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है। जब वो बुझ जाती हैं तो नजर नहीं आती, लेकिन जब जलती हैं तो नजर आती हैं। गिनानों के अंदर इसी तरह से ये चमकले हैं, कहीं 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 नूर की ये बत्तियां हैं, और ये बत्तियां जब ये जलती हैं तो हमें आंख से नजर आती हैं। माफ करना, आदत तो नहीं, लेकिन क्या करो। मोमिनो, इस तरह हमारे गिनानों में पीर ने अपने जमाने तक की बातें की, मगर आने वाले भविष्य की भी बातें की। और आज भी हमारे पास हमारे गिनानों के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो अभी नहीं हुई। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि स्पेस ट्रेवल अभी बाकी है, ये तो शुरुआत हुई है खाली। जैसे कि ये जमाना जब ही निकल जाएगा, दुनिया में कितना दुख आएगा, तकलीफ आएगी, दुनिया में कितनी आबादी हो जाएगी, कितने गुनहगार होंगे, कितने नेक मोमन होंगे, उनका अंजाम एंड क्या होगा, सूरज का, चांद का, सितारों का, जमीन का, दूसरे प्लेनेट्स का एंड कैसे होएगा, कभी होएगा, टाइम भी दिया हुआ है, उसकी सोर्स भी बताई हुई है, मेथड और वेज भी बताए हुए हैं। तो उस जमाने तक दुनिया के ऊपर इंसान की हालत क्या होगी, वो भी हमारे गिनानों के अंदर इशारे किए हुए हैं। कौन से इमाम के बारे में क्या बात बनेगी, उसका भी जिक्र है। सारी दुनिया का मालिक मौला बापा है। तो वो जो बनाव अभी बनने वाले हैं नेक्स्ट 100 और 125 इयर्स में, उन बनाव की तैयारियां अभी हो रही हैं। इन तैयारियों में एक ये बात है कि ये दरवाजे खुल गए, कम्युनिज्म घट गया, कमजोर हो गया। ईस्टर्न यूरोप तो एक महीने के अंदर, 5 वीक के अंदर इस तरह से उठा है, इस तरह से उठा है कि जैसे सोया हुआ आदमी जाग के उठे और तलवार लेके अपने दुश्मन को मार डाले, इस तरह से उठे। 40 बरस की बनाई हुई बर्लिन वॉर को उन्होंने 24 घंटे के अंदर फना फातिया कर दिया, और छोटे छोटे टुकड़े बना के डब्बे में डाल के सारी दुनिया में उन्होंने फैला दिए। सुवेनियर ऑफ बर्लिन वॉल। ये सारे बनाओ 5 वीक में आपने कभी उनको देखा है? वॉच करते रहे तो आपको पता लगा कि ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म इस तरह उड़ गया कि जैसे पेट्रोल हवा में उड़ जाता है। अभी बारी आई सदर्न रशिया की। लिथुएनिया में तकलीफ हो गई, गोरबोचोव गया उधर समझाने को, वो नहीं माने। लैटविया में तकलीफ हुई, रोमानिया में तकलीफ हुई, अजरबैजान में तकलीफ हुई, आर्मीनिया में तकलीफ चालू है। अभी ठहरो, 1-2 और भी तैयार हो रहे हैं। वो वॉच करते हैं कि ये जरा ठंडा होवे तो हम गर्म कर देवें। और ये सारे इलाके मुसलमान हैं, 7.5 करोड़ मुसलमान। 7.5 करोड़, उसका मतलब ये है 75 मिलियन मुसलमान रशिया में हैं।
आज मैं 10 बरस से मैं वॉच कर रहा हूं रशियन हिस्ट्री को। मेरे दो बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, एक चाइना और एक रशिया, क्योंकि ये दोनों हमारे गिनानों के साथ कनेक्ट होते हैं, खासतौर पे चाइना। और हमारे गिनानों के अंदर कम से कम 500 जगह चाइना की जिक्र किया हुआ है, वन वे और दी अदर वे। मैं चाइना की हिस्ट्री, चाइना के इवेंट्स को वॉच करता रहता हूँ, रशिया को भी वॉच करता रहता हूँ। ये सारे के सारा जो इलाका है सदर्न रशिया के अंदर, ये रशिया का इलाका नहीं है, ये ऑटोमन एम्पायर का इलाका था। 1914 की लड़ाई जब लगी, इस लड़ाई के अंदर जर्मनी ने शुरुआत की और बाद में जो तुर्की है, जिसको इंग्लिश में हम टर्की कहते हैं, ये ज्वाइन हो गया जर्मन्स के साथ। उस तरफ जर्मन लड़ते रहे, इधर टर्क लड़ते रहे। जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के साथ इटली आ गया और जापान मिल गया, इस तरह से टर्की जर्मनी के साथ मिल गया। वो गिर गया तो ये भी गिर गया। टर्की जब हार गया तो ये जीते हुए क्रिश्चियन पावर्स ने, टर्की मुसलमान, और ये जो ब्रिटिश और फ्रांस और अमेरिका, ये कौन थे? क्रिश्चियन, इवन रशिया भी। तो इन्होंने मिलके मुसलमानों को खत्म करने के लिए हाथ में सीजर से लेके जिस तरह कागज काटते हैं, ऐसा इसने ऑटोमन एम्पायर को काटना शुरू कर दिया। ये रोमानिया, अल्बेनिया, हंगेरी, ज़ेकोस्लोवाकिया, ये सारे, बल्गेरिया इवन, ये सारे टर्किश एम्पायर में थे। आर्मीनिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बदख्शान और हमारा ये अजरबैजान, ये सब टर्किश गवर्नमेंट थी। इन्होंने काट काट के हिस्से बखरे कर दिए, छोटी छोटियों को आजाद कर दिया। और रशिया जो रीछ की तरह, उसका एम्बलम बेयर है ना, इसने ये नीचे आके इनको ग्रैब कर लिया। लेनिन और स्टालिन के लश्कर ने इनको लूट लिया और मुसलमान हारे हुए थे। अब इस्लाम आंखें खोल रहा है। ये 75 मिलियन रशियन मुसलमानों के अंदर 14 मिलियन इस्माइली हैं, मे बी 15 मिलियन इस्माइलीस। बहुत दफा रिपोर्टर्स हमको सारी दुनिया के अंदर से कहते हैं 14-15 मिलियन। अरे 15 मिलियन तो खाली रशिया में है। और ये कब हमको सच्ची फिगर उस वक्त मिलेगी कि जब मौला बापा घोड़े पर बैठ के सवारी करेगा। वो कब करेगा? देरी है, इस जौमे में नहीं होगी, शायद अगले जौमे में भी ना होवे। पीरों ने तो नाम भी दिया इमाम का, कौन से जौमे में सवारी करेगा, ईयर भी दिया है, मंथ भी दिया है, डेट भी दी है। मैं कह चुका हूं आपको एक दफा एक दादवाज में। हम ऐसा सोचते थे, मैं खुद अफगानिस्तान गया हुआ हूं और मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि 7.5 लाख इस्माइली अफगानिस्तान में हैं। और अब BBC की बनाई हुई वो डॉक्यूमेंट्री हम कैसेट देखते हैं तो पता लगा कि वहां तो 2 मिलियन इस्माइलीज खाली अफगानिस्तान में है। मैं तो 7.5 लाख की बात करता था, मगर ये निकले 20 लाख। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए। इस्लाम के साथ साथ इस्माइलियों में जागृति पैदा होती है। हमको हजर इमाम 10 बरस हुए इशारे करते रहे कि तुम मुसलमानों से मिलो, तुम इस्लाम की चीजों को सीखो, इस्लाम की बहुत सी चीजें जो तुम्हारे मजहब से मिलती हैं उनको एडॉप्ट करो। लेकिन आपको मालूम है ना, हम जरा टेढ़े खीर हैं, जल्दी से मानते नहीं। मार पड़ती है तो मानते हैं, नहीं तो नहीं। चलो, मौला मालिक बैठा है, कभी कभी तूफानी बच्चा होता है, तभी क्या करे, बच्चा उसका है ना, घर से तो नहीं निकाल सकता, डांट डिपट करता रहता है। लेकिन माँ उसको भी खाना देती, बल्कि पहले उसको देती है कि तूफान न करे। तो इसी तरह से तूफानी बच्चे को, हम खोजों को उसने सबसे ज्यादा लाट लगाए, क्योंकि हम बहुत तूफानी हैं। ये लोग बेचारे गरीब हैं, पक्के मोमन हैं, आबिद हैं। हमारी खराबियां जो हैं इनमें नहीं है। आप जब इन लोगों को मिलोगे तो आपको पता लगेगा, हैरान हो जाओगे कि उनके ईमान, उनके प्रेम, उनकी मोहब्बत के सामने हम मिट्टी की एक मुट्ठी भी नहीं है।
میں ایران گیا 25-26 برس پہلے، گرمی کا ٹائم، جولائی مہینہ، نارتھ کی سائڈ میں گیا. ادھر چھوٹے چھوٹے ایسے گاؤں ہیں، 200 500 1000 آدمی، 100% اسماعیلی گاؤں ہیں. کسی کا نام دیس باد ہے، کسی کا نام کریم آباد ہے، کسی گاؤں کا نام امین آباد ہے، سلطان آباد ہے، محمد آباد ہے. ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. وہ لوگ کھیڑوت لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک اور بھی اسماعیلی تھا انڈیا کا. ہم کو وہ لوگ اس طرح مان دیتے تھے، ایسی عزت دیتے تھے کہ جیسے واللہ کوئی آسمان سے بادشاہ اتر آیا ہوئے. حالانکہ ہم امام کے گھر کے کتے ہیں دینداروں. میں تو خصوصاً طور پہ فخر کرتا ہوں، یا مولا میں تیرے گھر کا کتا بن کے رہوں تو بھی تو مہربانی کرنا، شکر گزار ہوں. اور ان لوگوں کے سامنے حقیقت میں شرم آتی تھی ان کی محبت دیکھ کے. غریبی بے حساب ہے، ان کے گھروں میں کچھ نہیں بچھانے کو، بچے تو یوں ہی مٹی میں سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے انہوں نے کارپیٹ نکالا. ادھر ایک آدمی کو 1 برس سے 1.25 برس لگتا ہے ایک کارپیٹ بنانے پہ. اور کارپیٹ کی سائز کتنی؟ لگ بھگ 3 فٹ سے لے کے 6 فٹ. یہ کریم آباد ہے، کسی گاؤں کا نام امین آباد ہے، سلطان آباد ہے، محمد آباد ہے. ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. وہ لوگ کھیڑوت لوگ ہیں. میرے ساتھ ایک اور بھی اسماعیلی تھا انڈیا کا. ہم کو وہ لوگ اس طرح مان دیتے تھے، ایسی عزت دیتے تھے کہ جیسے واللہ کوئی آسمان سے بادشاہ اتر آیا ہوئے. حالانکہ ہم امام کے گھر کے کتے ہیں دینداروں. میں تو خصوصاً طور پہ فخر کرتا ہوں، یا مولا میں تیرے گھر کا کتا بن کے رہوں تو بھی تو مہربانی کرنا، شکر گزار ہوں. اور ان لوگوں کے سامنے حقیقت میں شرم آتی تھی ان کی محبت دیکھ کے. غریبی بے حساب ہے، ان کے گھروں میں کچھ نہیں بچھانے کو، بچے تو یوں ہی مٹی میں سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے انہوں نے کارپیٹ نکالا. ادھر ایک آدمی کو 1 برس سے 1.25 برس لگتا ہے ایک کارپیٹ بنانے پہ. اور کارپیٹ کی سائز کتنی؟ لگ بھگ 3 فٹ سے لے کے 6 فٹ. یہ کارپیٹ کو 1 برس لگتا ہے. اپنی اسماعیلی بھائیاں گھر میں گھر کا کام کاج پورا کر کے فرصت کے اندر کارپیٹ بناتی رہتی ہیں. بڈھیاں کارپیٹ بناتی رہتی ہیں. 90 برس کی ایک بھائی 90 ایئرس کی وہ کارپیٹ بناتی تھی. یہ ان کے گھر میں مکھی کی ماں تھی. ان کے گھر کے اندر ہم لوگ ادھر اترے اور انہوں نے نیچے کارپیٹ بچھایا، کھانا کھلایا اور سفید چادر بچھا کے مجھے کہتے آپ تھوڑا آرام کرو. واقعی میں تھکا بھی تھا. میں تھوڑا لیٹ گیا. گرمی بڑی تھی. جب میری ذرا سی آنکھ میں بہت زیادہ نہیں سویا، ہو سکتا ہے 15-20 منٹ سویا ہوں گا. آہستہ آہستہ میں جاگ رہا تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. میں سوچتا تھا ایسی گرمی میں یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آتی ہے. جب حقیقت میں نے آنکھیں کھولی تو وہ 90 برس کی بائی نے مجھے مکھیاں ستاتی تھیں تو میرے اوپر اس نے اپنی پچھیڑی میرے اوپر ڈال دی اور پنکھا لے کے میرے سر کے پاس پنکھا کر رہی تھی. 90 برس کی بوڑھی ڈوسی مجھ کو اس طرح سے بچے کی طرح سلا رہی تھی. میں تبک کے اٹھ گیا. میں نے اس کو فارسی میں کہا اماں کیا کرتی ہو؟ میں تو تیرا بچہ ہوں، تو یہ کیوں محنت کرتی؟ کہتی نہیں تو مولا کا آدمی ہے. اتنا ان کا پیار، اتنی ان کی محبت، اتنی ان کی خدمت. ان کے دل پاک ہیں. 1951 کے اندر حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ لگ بھگ 90 برس کے بعد ایران گئے، کیونکہ 1840 میں مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ایران سے نکلے تو کوئی امام پھر واپس نہیں گئے. لیکن 90 ایئرس کے بعد مولانا لگ بھگ 90 ایئرس کے بعد مولانا سلطان محمد شاہ ایران گئے. جب ایران گئے تو ہزاروں اسماعیلی بھاگ کے چلے آئے. پتا بھی نہیں تھا کہ اتنے اسماعیلی ہوئیں گے. بڑھتے لگ بھگ 50,000 اسماعیلی ہو گئے. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے اس وقت 12 جن کو بھائیوں میں سے یہ مجھے یاد نہیں کہ بھائیاں کتنی یا بھائی کتنے تھے، لیکن ٹوٹل 12 جنے تھے. ان کو بلایا اور ان کے کان کے اندر اسم اعظم دیا ایک کو.
اس کے پہلے ان کو اسم اعظم نہیں ملتا تھا، ابھی بھی نہیں ہے، یہ 12 کو ملا اور مل گیا، اس میں کتنے جیتے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن ان سب بولے آج میں تم کو بہشت کا میوہ دیتا ہوں۔ بس یہ تو ادھر ہی آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے مولا کے سامنے۔ پھر مولا ان کو فرمان کرتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تم کو مل کے کہ تم لوگ پاک ہو، تمہارا کیریکٹر، تمہارا انتکرن پاک ہے۔ امام کے مکھ سے یہ سرٹیفکیٹ نکلے کہ تم پاک ہو تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگے؟ ان میں گناہ نہیں ہے، بد نظری نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دغا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ لوگ، وہ بچے کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں آئے ہیں تو آہستہ آہستہ کبھی ان کو چھپی روک لگا ہوئے، لیکن دینداروں وہ ہم سے بیٹر اسماعیلی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس یہ منڈلیاں ٹولیاں نہیں ہیں، ان لوگوں کے پاس وہ بہت سی ایسی بخششیں جو ہم کو ہیں ان کے پاس نہیں ہے، اور اس لیے جب وہ جماعت خانے میں آتے ہیں تو ان کو ایسی نوائی لگتی ہے کہ ہمارے جماعت خانوں میں، کابل کے جماعت خانے میں، کہ تہران کے جماعت خانے کے اندر، کہ دیس بات کے جماعت خانے کے اندر، کہ تاجکستان کے جماعت خانے میں ایسی باتیں تو نہیں۔ بہشت دکھتا ہے، یہ چینڈلیئرز، یہ پنکھے، یہ کارپیٹ، یہ روشنی، وہ لوگ بیچارے غریب جماعت خانوں کے اندر چٹائیاں بھی نہیں ہیں، دھوڑ میں بیٹھتے ہیں، بتیاں نہیں ہیں، چاند کی روشنی میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے کپڑے ایسے ہیں کہ ایک کپڑا پہن لیا، 8 دن کے بعد اسی کو دھو کے سکھا لیا اور وہی پہن لیا، یا کبھی کبھی گیلا گیلا ہی پہن لیا۔ دوسرا کپڑا ہے نہیں کہ ایک کپڑا پہنے اور دوسرا ہم دھو لے رہے ہیں، ایسے غریب ہیں۔ پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، بہت سی جات کی بیماریاں بھی ہیں کیونکہ ہائیجینک علم نہیں ہے، اور خدا کا جو لا ہے وہ امیر غریب عالم جاہل سب کو سریکھا ہے، تو ان کی بھولوں کی وجہ سے ان میں بہت سی بیماریاں بھی ہیں۔ اب 1000 برس کی، 1000 سال اس ایک قسم کی سیکلوڈڈ زندگی کے بعد وہ لوگ تھوڑا باہر نکلنا شروع ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے آتے ہیں۔ 1000 years ہوئے، they had never seen مولا باپا in any generation۔ اس زمانے کے اندر فوٹو نہیں تھی۔ آج ہم بہت دفعہ لڑتے ہیں امام کی فوٹو کے لیے، جو کہ فوٹو ہمارے مولا کی ہے، ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، فوٹو کے اندر کچھ نور نہیں ہے، یہ تو ایک یادی ہے۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں، حسن علی شاہ ماں باپ سے پہلے تو فوٹو نہیں تھی، کیمرہ کا انوینشن نہیں ہوئی تھی، تو اس زمانے کے اندر کیا وہ امام کو نہیں پہچانتے تھے؟ ارے وہ ایسے عابد تھے، آنکھ بند کر کے امام کا دیدار کرتے تھے۔ ہماری آنکھیں ویک ہو گئی، ہماری آنکھوں کے اندر دھند آ گیا، جس کو انگلش کے اندر کیٹریکٹ کہتے ہیں، اس لیے ہم کو روشنی بھی نہیں دکھتی۔ چیزیں تو چھوڑ دو، ہم کو مال دولت عیش آرام کمفرٹ موٹر بنگلہ در داگینا مستی میں پڑے ہیں۔ ہم شرابی بن چکے ہیں۔ کون سی شراب؟ موہ ممتا مایا موج شوق کی شراب نے ہماری عقل گم کر دی ہے۔ مذہب کو ہم نے صرف ایک چھوٹا سا ریچول سمجھ لیا ہے۔ ہم جماعت خانے آتے ہیں، کتنے ہیں ہمارے اندر کہ جو ریئلی سنسیئر ہیں یہ جاننے کے لیے کہ میرے مذہب کی حقیقت کیا ہے؟ جو کتنے ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ ہمارے مذہب باطنی کے اندر کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو باطنیہ کہتے ہیں؟ کون سی چیز ہے ہمارے مذہب میں؟ ہم کو باطنی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا دینداروں کہ ہم ظاہر کی اتنی قدر نہیں کرتے، حالانکہ دنیا میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم ظاہر میں رہتے ہیں۔ ہم کو کھانا چاہیے، پہننا چاہیے، سونا چاہیے، یہ ظاہر کی چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز ہماری باطن ہے جو ہماری آتما کے ساتھ، ہمارے سول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ہماری زندگی کا ایم یہ نہیں ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جاویں، ہماری زندگی کا ایم نہیں ہے کہ ہم بے حساب ملکت خرید کے اس کے بھاڑے کے اوپر کھاتے رہیں۔ ہماری زندگی کا ایم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہم حضرت امام کے نور کو دیکھ سکیں۔ یہ ہے باطنی مذہب۔ دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہمارے مذہب کے اندر ہے کہ مرنے کے بعد جو ہم کو کرنا ہے وہ ہم مرنے سے پہلے کریں تو ہم کو بہت سیونگ ہوئے گی، بہت سیونگ ہوئے گی۔ اس لیے سیونگ ہوئے گی کہ اس دنیا کے لائف کے اندر اگر ہم نے 1 کلاک بندگی کی تو مرنے کے بعد اسی بندگی کو کرنے کے لیے ہم کو شاید 100 برس کی ضرورت پڑے۔ مرنے کے بعد
100 बरस में जो हमको अचीवमेंट होएगी वो मरने से पहले 1 घंटे में होएगी, शायद 10 मिनट में हो जाए। ऐसा क्यों भला? ये रेशो प्रोपोर्शन ऐसा काहे को खराब कि एक के बदले में इतना बहुत? इसलिए कि इधर दुख, तकलीफ, ग्रीड, टेम्पटेशन, ऐश, आराम, कंफर्ट, ये दुनिया की जो आकर्षण है ना, इसके अंदर तुम्हारा दिल चोट न गया, तुमने इन सब चीजों से अपना दिल निकाल के मौला के नूर के लिए रख दिया, तो मौला कहता है शाबाश शाबाश। ये सब चीजों ने तुम्हें खींचा नहीं, फिर भी तुमने जोर लगा के अपने दिल को निकाल के दुनिया की मोहब्बत छोड़ के तुमने मेरी मोहब्बत में 1 घंटा निकाला। मैं तुमको वो बख्शिश देता हूँ कि मरने के बाद 500 बरस में नहीं मिलेगी, मैं वो बख्शिश तुम्हें देता हूँ। मौलाना राम का जो ससुरा था, फादर इन लॉ, मौलाना राम इसलिए कहता हूँ कि वो इमाम का नूर थे। उनका ससुरा था, उसका नाम था राजा जनक। हिंदू चीज नहीं है, हिस्ट्री है। आप जनक को कुछ और नाम दे दो, अब्बास कह दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक बादशाह भी थे, बहुत बड़े इबादत वाले भी थे। सुखदेव एक दूसरे राजा का लड़का था और वो राजा भी बड़ा आबिद था। अपने बेटे को जनक के पास भेजा कि जाके इबादत सीखो, और उसने एक चिट्ठी भी भेजी। जनक को दोस्ती थी, मोहब्बत थी, अर्ज की कि मैं अपने बेटे को समझाऊं, उससे ये बेटर है कि आप उसको ट्रेंड करो इबादत में। सुखदेव राजा का बच्चा था, दोस्त का था, उसको बड़ी इज्जत से रखा अपने घर में। 1 आध महीना निकल गया, थोड़ी थोड़ी उसकी टेस्ट लेता रहे। एक दिन उसने हुक्म किया, राजा जनक ने, गांव के अंदर, कि अभी एम्पायर डे आता है, खुशियां बनाओ। तो 3-4 दिन के अंदर उन्होंने तैयारियां की, सारा गांव सजाया गया, डेकोरेट किया गया, सब जगह राजा के हुक्म से खाने पीने का सामान रखा गया मुफ्त। कहीं गाना बजाना होता है, कहीं डांस हो रहे हैं, कहीं लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये तमाम सेलिब्रेशन इस जोर शोर से हुई। रात को 9 बजे जब ये तमाम सेलिब्रेशन, खाना पीना, गाना बाना टॉप के ऊपर था, सुखदेव को कहा, बेटा मैं तुझे टेस्ट करना चाहता हूं। अच्छा महाराज। एक प्लेट ली कि जिसके दोनों किनारे ऐसे ऊंचे थे, ऐसे स्लॉन्टिंग नहीं थे, स्ट्रेट, जैसे कि ये पड़े हुए हैं जिसमें हम ये कारसाजी रखते हैं। इस थाले के अंदर उसको बुला के कहा, ऐसा हाथ करो। हाथ के ऊपर थाला रखा और जनक राजा ने बोतल लेके इसमें तेल डाला। इतना तेल डाला, इतना डाला, इतना डाला कि किनारे तक लबालब भर गया, सारा थाला भर गया। और आखिर साइड में ऐसा हाथ फिराया कि तेल गिरा तो नहीं, मगर वो सब साइड उसकी सूखी थी। बेटा जाओ गांव की सैर करके आओ, मगर देखना ये तेल गिरे नहीं। भले महाराज। 2 हाथ इस तरह से हैं, उसके ऊपर तेल से भरा हुआ थाला है, और सुखदेव महल में से निकले। 2 आदमी सोल्जर साथ दिए कि इसको कहीं धक्का न लगे या कोई छेड़े नहीं। आगे आगे 2 आदमी सोल्जर, 2 पीछे। सुखदेव महाराज बाहर निकले। चल रहा है, इधर से तबले सारंगी की आवाज आती है, लेकिन इसने ऐसा करके देखा नहीं, क्योंकि ऐसा करने जाएगा तो तेल गिर जाएगा। तो इधर लड़के खेल रहे हैं, उधर कोई औरत डांस कर रही है, इधर पकवान पक रहे हैं, नाक में खुशबू जा रही है, दिल कहता है थोड़े से पकौड़े खा लो। लेकिन यूं करते करते ये तमाम किस्म की सेलिब्रेशन, ढींगा मस्ती, तब इसको कुछ पता नहीं। इसकी तमाम 100% कंसंट्रेशन इस पे थी कि ये तेल का बैलेंस खराब ना होवे, नहीं तो मुझे शर्म आएगी। गुरु कहेगा हो, ऐसा हाथ फिरा के देखेगा तो तेल तो गिर गया। फिरते 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 आधी रात को घर वापस आया।
राजा जनक उठे, आजू बाजू में हाथ फिराया तो हाथ सूखे थे। बेटा तुम पास हो गए, तुम पास हो गए। तुमने क्या देखा? कहता महाराज मैंने तेल देखा और कुछ नहीं देखा। ये है हमारा मकसद। अगर हम ये दुनिया के गाने बजाने वगैरह से अपना दिल हटा के हम अपने तेल को देखें, तेल का मतलब क्या है? हमारी जो लाइफ है ये तेल है, ये गिर न जावे, ये लाइफ हमारी बिगड़ न जावे। जब हम ये हालत पे आते हैं तो मैंने आपको अर्ज की ना कि 1 घंटे की बंदगी ये जिंदगी में मौत के बाद की 500 बरस की बंदगी के बराबर है, शायद इससे भी ज्यादा। तो हमारे इस्माइली बातूनी तरीके के अंदर ये बात है कि हम मरने से पहले एक दफा एटलीस्ट वंस, और ये रहम करने वाला बख्शिशें देने वाला धनी कैसा है। मैंने सुल्तान मोहम्मद शाह के मुंह से ये लफ्ज कभी नहीं सुने कि हम दुआ करते हैं कि तुमको मरने से पहले कम से कम एक दफा नूर का दर्शन होए। सुल्तान मोहम्मद शाह के मुंह से कभी नहीं सुना। सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे, मुझको मेरे साथ माता सलामत हम बैठे थे और मरहूम मुखी नैरोबी के रेमू मुखी थे, रेमू सुलेमान वीर जी माता के पास बैठे थे और माता हमको बातें सुनाती थी। ये जब सुल्तान मोहम्मद शाह की दफन क्रिया हुई उसकी बात है। अजहर इमाम की हमने बैयत कर ली थी। माता कहती थी कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कहते थे या कि करीम जब इमाम बनेगा तो मैंने जितना लाड लडाया है इससे वो बहुत ज्यादा जमात को लाड लडाएगा। या कि करीम जब इमाम बनेगा तो वो जमात को इतना आबाद करेगा, इतना आबाद करेगा कि तुम उसका ख्याल भी नहीं कर सकती। अभी 25 बरस और ठहरो, 25 तो नहीं बाकी शायद 20 बरस रहे हजर इमाम की गोल्डन जुबिली को। उस वक्त हम देखें क्या बनेंगे। हमारी चढ़ती हो रही है, हो रही है, हो रही है, हमारी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखना यह है कि इस हाई स्पीड के अंदर रास्ता क्लीन साफ रहे, ऐसा न हो कि खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि मोस्टली एक्सीडेंट हाई स्पीड से होते हैं। और हमारी हाई स्पीड यह है कि हम जल्दी से पैसे वाले बन रहे हैं। हमारी हाई स्पीड ये है कि हम जल्दी से ज्यादा अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। ये कंफर्टेबल बनाने के लिए हमको 420 भी करनी पड़ती है। हम दुनिया में मस्त हो रहे हैं, हम दुनिया की बहुत सी चीजों में जा रहे हैं, मजहब की चीजों को भूल रहे हैं। दीनदारों, हमारे अंदर शराबी बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर जुगार खेलने वाले बढ़ रहे हैं। शर्म की बात तो यह है कि औरतें भी जुगार खेलती हैं। मैं कनाडा के बहुत बड़े बड़े गांव की बात करता हूं, सिर्फ आप ही को नहीं कहता, लेकिन टोरंटो में भी है, वैंकूवर में भी है और जगह भी है। हमारी औरतें भी जुगार खेलती हैं। हमारी कुछ भाइयां यंगस्टर ऐसी हैं कि वो सिगरेट भी पीती हैं। हमारी जमात के अंदर ऐसे भी हैं कि जो शादी किए बगैर कॉमन मैरिज के तौर पे वो लोगों ने एक औरत को रखा हुआ है और दोनों इस्माइली हैं, बच्चा भी हुआ है। ऐसे बच्चे को इस्माइली मजहब में बैयत में लेना भी नहीं चाहिए, हालांकि ऐसा बनाव बन गया है। शादी किए बगैर वाइफ हस्बैंड दोनों इस्माइली, कॉमन लॉ मैरिज के तौर पे बच्चा हुआ और जमात में लेके आए और मुखी ने भूल करके उसकी बैयत करा ली। हमारे मजहब में ये चीज जायज नहीं है। हमारे मजहब में ये जायज नहीं है। हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम इस्माइली हैं। इस्लाम हमारा दीन है। इमाम कहता है कि तुम इस्लाम के उसूलों के ऊपर चलो। हमारा उसूल, हमारा मजहब, हमारे आयात, हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी का एम जो है तो वो इस्लाम, और वो भी प्योरली बातूनी इस्माइली तरीके के ऊपर है। हमारा मजहब नूर का मजहब है। हम नूर के रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं। और वो बदियां बुराइयां कि जो उन लोगों के अंदर होती हैं कि जो बेदीन हैं, ये क्रिश्चियन लोग सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं, इनके पास दीन नहीं है।
کرسمس آتا ہے تو محض کمرشل گمک کے طور پہ وہ لوگ مانتے ہیں، ان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے۔ اگر ایسٹر آتا ہے تو عیسیٰ کو یاد کرنے والے تھوڑے سے چرچ کے پادری ہیں، باقی تو سب ہالیڈیز وغیرہ کے لیے یا اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں بیچ لیتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں، ان کے اندر تمام دنیا کی بدیاں برائیاں ہیں۔ مولانا حضرت امام نے ہم کو کینیڈا اس لیے نہیں بھیجا کہ تم کرسچنوں کی طرح بے دین بن جاؤ یا کرسچنوں کی طرح بدماش بن جاؤ۔ ان لوگوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، ان لوگوں کے اندر عبادت والے لوگ بھی ہیں، ان لوگوں کے اندر سخاوت والے لوگ بھی ہیں۔ ہم کو وہ لوگ کہ جو ان کے اندر عبادت والے لوگ ہیں، ان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر جو نیک آدمی ہیں، ان کی کچھ باتیں اگر ہم اختیار کریں تو کوئی بات بھی ہوئی، لیکن ان تمام رفینس کے لیے ان لوگوں کی سوسائٹی کا اثر یہ بنا ہے کہ 22 برس کا ایک لڑکا بندوق ہاتھ میں لیتا ہے اور مونٹریال کے کالج میں جا کے 14 لڑکیاں مار دیتا ہے۔ مذہب نہیں کہتا ایسا، ان کی سوسائٹی خراب ہو گئی ہے، ہم کو اس سوسائٹی میں سے کچھ نہیں لینا۔ ہم جب واڑی میں جاتے ہیں دینداروں تو واڑی کے اندر کانٹے بانٹے بھی لگتے ہیں، لیکن ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم فروٹ لیویں یا پھل لیویں، تو فروٹ اور پھل لیتے وقت ہم کو کانٹا بھی لگتا ہے۔ اس ملک کے اندر آ کے کچھ بدیاں برائیاں ہیں مگر ہم کو وہ نہیں لینی چاہیے۔ حضرت امام فرمایا تم اپنے باپ دادا کی پرانالیکا کے اوپر عمل کرو، تم سچی اسلامک اسپرٹ کے ساتھ رہو۔ ہمارا کیریکٹر، ہمارے اعمال، ہمارے وچار، ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہماری تھنکنگ should be and must be compatible to our faith, and the faith is batuni nurani faith۔ ہمارے اندر وہ بدیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ ہمارے بھائی یہ ایرانی یا افغانستانی ادھر آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے، اس وقت سارے کینیڈا میں تقریباً 150-200 آدمی ہیں مگر ہزاروں آئیں گے، ادھر بھی آئیں گے، افریقہ میں بھی تھوڑے رہیں گے، تھوڑے پاکستان میں بھی رہیں گے، تھوڑے یورپ بھی چلے جائیں گے، ہمارے پاس بھی آئیں گے۔ دینداروں، آپ کو خیال نہیں کہ آج سے 50 برس پہلے جو حالت نہیں تھی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، 50 تو بہت دور کی بات ہے، آج سے 25 برس پہلے بھی ہم لوگوں کو کینیڈا کے سپیلنگ نہیں آتے تھے۔ امام نے ہم کو کینیڈا میں بسایا ہے، امام نے بسایا ہے، اور جب اور 25-50 برس نکل جائیں گے اس وقت کی آپ امیجنیشن کر سکو گے؟ اگر آپ کا دل نور سے بھرا ہے تو واللہ باللہ آپ کے لیے ایزی ہے یہ جاننا کہ 2050 کے اندر ہم اسماعیلیوں کی حالت کینیڈا میں کیا ہوگی۔ ناٹ ڈیفیکلٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت امام نے ہم کو اشارہ بھی کیا ہے کہ 25 برس کے بعد کیا ہوگا اس کا تم خیال کرو، وچار کرو، اس کی پلاننگ کرو، سوچو اس کے لیے۔ ہم نے تو فرمان سن لیا لیکن کب نے سیریسلی اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کی۔ ہماری جماعت کے اندر یہ بدیاں برائیاں اچھی نہیں ہیں ہمارے لیے۔ جب ہمارے یہ بھائی آئیں گے ان بھائیوں کی مدد کرو۔ کچھ لوگ آئے، ہمارے لوگوں نے ان کو کپڑے دے دیے، تھوڑے پیسے دے دیے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے پیار کرو، ملو گلو، آیا جایا کرو۔ ان کو ایسا فیل نہیں ہوئے کہ میں افغانستان چھوڑ کے میں ادھر کینیڈا میں آیا تو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان کو ہم گھیر لیں، اپنے اندر مکس کر لیں، وہ ہمارے ہی مولا کی واڑی کے دوسرے قسم کے پھول اور پھل ہیں۔ ایسا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ کہ ہم ان کی لڑکیوں سے شادیاں بھی کریں گے اور ان کے لڑکے ہماری کھوجی لڑکیوں سے بھی شادیاں کریں گے۔ ارے ادھر کے وہ کرسچن کافروں کے ساتھ شادی کرنا اس سے تو یہ اچھے نا، ہمارے مومن بھائی ہیں، بیاہ شادیاں بھی ہوں گی، ہم اسے مکس ہو جائیں گے۔ وہ ہماری بھاشا نہیں سمجھتے تو آہستہ آہستہ ادھر انگلش سیکھ جائیں گے۔ وہ ہمارے گنان نہیں سمجھتے تو کبھی یاری دوستی سے بیٹھ کے اس کو بولو، دیکھو یہ پیر صدرالدین نے گنان لکھا ہے، آنند آنند کرو ریکھی سرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو حضرت امام ملا ہے، اول شاہ تمہیں پایا تو تم بہت خوشی رہو۔ تو وہ کتنا خوش ہوگا، سچ مچ حضرت امام ہم کو ملا ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اور یہ بھی ہوگا کہ وہ کسی دن مکھی کو آ کے کہے یا مکھی کسی کو کہہ دے اور ادھر آ کے تم قصیدہ پڑھو، تو وہ اپنی فارسی زبان کے اندر علی اور نبی کی شان کے اندر پوئم بولے گا، وہ قصیدہ ہے۔
قصیدے کا مطلب ان پریز آف اللہ، ان پریز آف رسول، ان پریز آف علی، اس کو قصیدہ کہتے ہیں. جیسے کہ ہماری گنانوں میں بہت سے قصیدے ہیں، خالی اس کے اندر اس کی تعریف ہے. جیسے کہ پیر شمس نے یہ لکھا کہ حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی، تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو. یہ 5 پارٹ کا گنان قصیدہ ہے، ہندی زبان کا قصیدہ ہے، وہ فارسی زبان کے قصیدے ہیں. فرق اتنا ضرور ہے کہ گنان پیروں کے یا پیروں کی اولاد کے کٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان دائیوں کے ہیں کہ جو پیروں کی اولاد میں نہیں تھے. مگر کوئی بات نہیں، حضرت امام سلطان محمد شاہ نے ان تمام لوگوں کو رضا دی تھی کہ تم اپنے اپنے جماعت خانوں کے اندر قصیدے پڑھو. ان قصیدوں کے اندر علی نبی کے پیار کی باتیں ہیں، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ٹائپ کے قصیدے پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ جب ادھر آئیں گے ہم ان کو افکار دیں، ہم اس کو بڑھا لیں، ہم اس کو اپنے اندر مکس کر ڈالیں تاکہ یہ مولا کی واڑی بڑھتی رہے. کینیڈا بہت جلدی، کینیڈا اور امریکہ آج لگ بھگ 60-65 ہزار اسماعیلی ہیں. بائی 2000 انشاءاللہ 1 لاکھ اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہو جائیں گے. 2050 میں میں تو نہیں ہوں گا، مگر 2.5-3 لاکھ اسماعیلی شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. ادھر کی جماعت بہت بڑھے گی. کینیڈا ساری دنیا کے اسماعیلیوں کا سینٹر بنے گا. کینیڈا ساری دنیا کے ہیڈ کوارٹر کے طور پہ کام کرے گا. اور انشاءاللہ ایک وہ وقت آئے گا دینداروں کہ اس جومے کا مالک یا دوسرے جومے کا مالک، لیکن امامت ادھر کینیڈا میں آئے گی. آج اگلیمو میں ہے نا، یورپ میں، اس کے پہلے ہندوستان میں تھی، اس کے پہلے ایران میں تھی، ایران سے پہلے ایجپٹ میں تھی، ایجپٹ سے پہلے عراق میں تھی، عراق سے پہلے عربستان میں تھی. ہماری امامت کا ہیڈ آفس بھی بدلتا رہا ہے. وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ خود امام کا ریٹھان اگلے منہ سارا اٹھا کے ادھر لے کے آئے گا. یہاں کہاں لائے گا اس کی خوشی کی بات ہے، لیکن کینیڈا میں امامت آ کے رہے گی. کینیڈا ساری دنیا کے اسماعیلیوں کا گائیڈ بنے گا. کینیڈا میں سے اسماعیلی مذہب سکھانے کے لیے 2.5 اور پیس کور کی طرح لوگ دوسرے ملکوں میں جائیں گے. ارے کیا باتیں کروں، میں تو فلم دیکھ رہا ہوں، آپ کو کمنٹری سنا رہا ہوں. معلوم نہیں آپ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے. دینداروں، اپنے مذہب کو بہت سمجھو. مومنوں، سوچو، اپنے امام کی باتوں کو سوچو، اس کے فرمان پڑھو اور ان فرمانوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ڈھونڈو کہ امام نے بہت کچھ کہہ دیا ہے ہم کو. مولا سے پیار کرو، مولا کے چاہنے والوں کو پیار کرو، بھائی بہنوں کو پیار کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو. ہم کو یہ بدیاں برائیاں نہیں چاہیے. وائف ہسبینڈ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ملکت چھیننے کے لیے کورٹوں میں کیس ہو رہے ہیں، دونوں اسماعیلی ہیں. ارے تم کورٹ میں کہہ کے جاتے ہو، آؤ جو ہماری جماعت کے اندر ایسے بورڈ بہت سے ہیں، ایسے مکھی کمیٹیاں ہیں، کاؤنسلیں ہیں. جھگڑا ہے تو ادھر آ جاؤ. پہلے تو جھگڑتا ہی کائے کو، اسماعیلی کو جھگڑنا کیوں؟ ہم کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، وائف ہسبینڈ کو بھی نہیں، بھائی بہنوں کو بھی نہیں، باپ بیٹوں کو بھی نہیں. باپوں کو بلا کے توڑ چھاڑ دیا ہے، باپ کا کوئی خیال نہیں کرتا، ماں کا کوئی خیال نہیں کرتا، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں. گریڈ اور دنیا کی موہ ممتا ٹیمپٹیشن نے ہم کو خراب کر دیا ہے. ہمارے اندر ایسی بہت سی قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو یہ وائٹ کینیڈینز کے اندر ہیں. ہم کو وہ چیزیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم وہ بیہیویئر نہیں کر سکتے. اچھے بنو، سافٹ بنو، کائنڈ بنو، مرسیفل بنو، ہیلپ فل بنو، کوآپریٹو بنو، ٹالرنٹ بنو، پیشنٹ بنو، اچھے بنو، مذہبی بنو.
ایک دوسرے سے پیار رکھو. کبھی کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے اچھا ٹولریٹ کر لو, صبر کر لو. ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے جو ہماری لائف کو بھی خوشگوار بنا دے, اچھا پیسفل بنا دے. اور اگر ہم پیسفل ہیں تو ہماری واڑی آڑی جو ہماری اولاد ہے وہ بھی پیسفل رہے گی. جماعت کے اندر پیس والے زیادہ آ جائیں گے, وہ بھی اچھا ہو جائے گا. ہم کو نروس بیماریاں نہیں ہوئیں گی, ہارٹ ٹربل نہیں ہوئیں گی, ہم کو آرتھرائٹس نہیں ہوئے گا, ہم کو انشاءاللہ کینسر نہیں ہوئے گا. ایڈز کی بیماری جو ہے یہ خدا کی پنشمنٹ ہے, اور یہ ایڈز کی بیماری ان لوگوں کے اندر ہے کہ جو کرمینل ہیں, ہومو سیکس کرتے ہیں, ان لوگوں کے اندر. آج میں آپ کو کھلی کھلی اس لیے باتیں بتاتا ہوں کہ گول مول باتوں سے کبھی آپ نہیں بھی سمجھتے ہوئے. دینداروں, لوط نبی کی جو امت تھی اس کے اندر یہ بدماشی یہ سڑا تھا کہ ہومو سیکشولز تھے. یہ چیز ہمارے مذہب میں حرام ہے. سیکس آؤٹ سائڈ میرج حرام ہے. شادی کے بغیر یاری دوستی عورت مرد کے طریقے پہ حرام ہے. شراب پینا منع ہے, حرام ہے. جگار کھیلنا منع ہے. ڈکر کا گوشت کھانا منع ہے. ہمارے مذہب نے جو رولز بنا رکھے ہیں ہم کو ان رولز کو فالو کرنا چاہیے تو ہمارے دل کے اندر نور کی روشنی پیدا ہوئے. مولانا حضرت امام دین و دنیا میں آپ کو سکھی آباد کرے, دنیا بھر کی بدیوں برائیوں کو دفع دور کرے, مشکلیں مصیبتیں بلائیں دفع کرے. مولا حقیقت کی سمجھ دے, مولا آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے. مولانا حضرت امام آپ کو دین میں دنیا کے اندر اپنے چھتر چھایا میں رکھے. مولا آپ کی جان مال میں, آل اولاد میں, روزی کمانی میں, تندرستی میں, عبادت میں, بندگی میں, ایمان میں برکت دے. دنیا بھر کی جماعت, ہر ایک جماعت کے لیے اجتماعی اور انفرادی یعنی انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی یہ سب دعائیں ان کے لیے مولا قبول کرے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولا فرمان بردار مومن بنائے, دشمن سکریت میں پورا رکھے, آپس میں صلاح سم محبت پیار دے. مولانا حضرت امام زہر باتوں دیدار نصیب کرے. اے تجھ بنا کوئی امر نہ دیس سامی امن چھے تمارو آدھار جی تجھے ونایا میں ایک سا